قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہماری بات مان لو تو اچھے رہ جاؤ گے، یہ ہیں وہ پیغام جو پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت کو پہنچائے جا رہے ہیں، لیکن اب حالات اور وقت بدل گیا ہے۔ پاکستان سے جس نے اب تک زیادتیاں کرنی تھیں وہ کر لیں، اب پاکستان برداشت نہیں کرے گا۔ یقین کریں یہ حقیقت بھی ہے، پاکستان اس وقت انتہائی جارحانہ موڈ میں ہے، کیونکہ جو ظلم اور زیادتیاں گزشتہ ادوار میں پاکستان کے ساتھ ہوتی رہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ان زیادتیوں کا حساب چکا دے۔ اور یقین کریں اب اگر کسی نے بھی پاکستان کو چھیڑنے کی کوشش کی، چاہے وہ اسرائیل ہو یا انڈیا، پاکستان کا جواب انتہائی جارحانہ اور زبردست ہوگا، جو دشمن کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ عرب ممالک جن ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، جس طرح امریکہ اور اسرائیل نے عرب ممالک اور مودی کے غبارے میں ہوا بھر دی ہے، یقین کریں اس غبارے سے ہوا انشاءاللہ بہت جلد پاک فوج ہی نکالے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے محمد بن سلمان کس طرح کشمیری فلسطینی مسلمانوں کے خون کا سودا کرنے جا رہے ہیں، کس طرح محمد بن سلمان پاکستان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے لگے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب پر کون سے خطرناک معاہدے بھارتی اور سعودی عرب کی افواج کے درمیان ہوئے ہیں، انتہائی سنسنی خیز انکشافات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل، انڈیا اور امریکہ مل کر کیسے عرب ممالک کو قربانی کا بکرا بنانے جا رہے ہیں۔ آئیے پورے معاملے کی اصل کہانی کو سمجھتے ہیں۔ چین اس وقت پوری دنیا کی معیشت پر راج کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے، جس میں اس کا براہ راست ساتھ پاکستان سی پیک کی صورت میں دے رہا ہے۔ اب عرب ممالک جانتے ہیں کہ جیسے ہی سی پیک گوادر بندرگاہ پاکستان پر بین الاقوامی جہاز لنگر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پاکستان جو پہلے بھاگ کر سعودی عرب UAE جاتا تھا، ان گیم چینجر منصوبوں کے بعد تو پاکستان کو کسی ملک سے قرضہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی، اور یوں عربوں کی حکمرانی آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں ابھی پاکستان چین کا گیم چینجر منصوبہ شروع نہیں ہوا، پاکستان نے عرب ممالک کو حق اور سچ بات کے لیے کھڑا رہنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ان تمام معاملات سے قبل پاکستان کے ہاتھ برے معاشی حالات کی وجہ سے بندھے ہوئے تھے، لیکن اب پاکستان کے حالات بدل رہے ہیں۔ اب صرف پاکستان اپنی آزاد خارجہ پالیسی کا استعمال کرتے ہوئے حق اور سچ کی بات کرے گا، اب چاہے وہ ایران کی حمایت ہو یا ترکی کے ساتھ ایک نیا اسلامی بلاک بنانے کی۔ اب پاکستان کسی کی نہیں سننے والا۔ یہی وجہ ہے اب عرب ممالک نے اسرائیل اور انڈیا جیسے غدار ملکوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور آپ میری یہ بات جان لیں، عرب ممالک جن میں سعودی عرب اور UAE سر فہرست ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل میں اگر ان کی لڑائی ایران یا حوثی باغیوں سے ہو بھی جائے گی تو اسرائیل اور بھارتی فوج ان عرب ممالک کو بچا لیں گے، لیکن یقین کریں اگر خدا نخواستہ ایران اور سعودی عرب UAE کی جنگ ہوئی تو پھر نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ آج تک پاکستان سعودی عرب اور ایران میں ہونے والی لڑائی میں زبردست ثالثی کا کردار ادا کرتا آیا ہے، لیکن اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوری ہو گئی، جیسا کہ اب نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب نے بھارت کو اپنا مائی باپ بنانے کی تیاری کر لی ہے، تو پھر یقین کریں حسینی لشکر والے کسی صورت بھی ایسے فوجیوں کو تو کم از کم نہیں بخشیں گے جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں گے۔ یقیناً ایک تباہ کن جنگ کا آغاز ہو جائے گا، اور یہی امریکہ اور اسرائیل کی چال ہے کہ سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات کو آپس میں لڑایا جائے اور یوں گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے۔ ابھی دیکھ لیں پاکستان سے ذرا دوری ہوئی ہے تو حوثی باغیوں نے ایک تباہ کن حملہ سمندری حدود میں سعودی آئل ٹینکر پر کر دیا،
جس نے ایک دفعہ پھر خطے کے امن پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ دوستو، بھارتی جنرل ایم ناروا نے بطور آرمی چیف پہلی مرتبہ باضابطہ مذاکرات اور بات چیت کے لیے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ اس کا مقصد خلیجی ممالک کے ساتھ بھارت کے فوجی تعاون کو مستحکم کرنا تھا۔ ان دونوں ممالک کا دورہ کرنے والا ہندوستانی آرمی چیف اس سے پہلے بھی عرب ممالک کے ساتھ پاک فوج کی روایتی قربت کے خاتمے کے لیے نہایت سرگرم رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جاری جنگی ماحول میں بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب اور امارات کسی بڑے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کے پیچھے اصل گیم کیا ہے، کیوں بھارتی آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ پلان کیا، بھارت عرب ممالک کے اتنے قریب کیوں جا رہا ہے، آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، بھارت کا اصل پروگرام کشمیر ایشو پر عرب ممالک کی مکمل حمایت کرنا ہے، جس کے لیے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بڑے بڑے تجارتی اور دفاعی معاہدے کر رہا ہے۔ یہ در حقیقت عرب ممالک کے بادشاہوں کو ان کے عیاشی کے اڈے چلانے کے لیے بڑی لالچ دے رہے ہیں کہ تمہیں مطلب عرب بادشاہوں کو مودی سرکار یہ پیغام بھجوا رہی ہے کہ تم شاہی محلوں میں آرام کرو، اپنے عیاشی کے پروگرام انجوائے کرو، ہم تمہارا حقہ پانی بھی چلائیں گے، ہم تمہیں بیٹھے بٹھائے مالا مال بھی کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری حفاظت بھی کریں گے، بس تم کشمیر ایشو میں بھارت کا ساتھ دو۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے بھارتی قیادت کا اصل پلان، جو وہ اس وقت فائنل ڈیل محمد بن سلمان سے کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل بھی عرب بادشاہوں پر ڈالروں کی بارش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دو، پھر دیکھو ہم سعودی عرب میں کتنی بڑی سرمایہ کاری لے کر آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب پر بھی یہ پریشر ڈلوایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو بھی اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے مدد کرے۔ دوستو، عرب ممالک اس وقت پوری طرح انڈیا اور اسرائیل کے چکر میں پھنس چکے ہیں۔ اب بہت جلد محمد بن سلمان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کشمیر کا فیصلہ بھارت کے حق میں سنائیں گے، کیونکہ انہیں نہ تو کشمیریوں کی کوئی فکر ہے اور نہ اسلامی تہذیب و تمدن کی، کیونکہ محمد بن سلمان اپنا ویژن 2030 سامنے لا رہے ہیں، جو در حقیقت ایک ماڈرن سعودی عرب ہوگا، جس میں یہودی بھی ہوں گے، جہاں چرچ میں ٹلیاں بھی بجیں گی اور مندروں میں پوجا پاٹ بھی سرعام ہوا کرے گی۔ لیکن اس سے قبل ممکن ہے ایران سعودی عرب تباہ کن جنگ کا آغاز ہو جائے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔